آمنہ مہر چینل کے ناظرینوں سامعین السلام علیکم۔ ترکش ڈرامہ شجر ممنوع میں دوستوں دیکھیے گا کہ لیزے خالد کو بے وقوف بناتی ہے اور محبت کا جال بچھاتی ہے۔ یلدز خالد کو فون کرتی ہے مگر خالد یلدز کا فون کاٹ دیتا ہے۔ اگلے دن خالد آفس جاتا ہے اور لیزے خوشگوار موڈ میں خالد کو رخصت کرتی ہے۔ یلدز دوبارہ فون کرتی ہے۔ خالد فون اٹھا کر کہتا ہے میں کام کروں یا تمہاری باتیں سنوں، مجھے بلا وجہ تنگ نہ کیا کرو۔ لیلا کی ماں واپس آ چکی ہے اور لیلا کو پریشان دیکھ کر بولتی ہے کہ بیٹی مجھے معاف کرنا، مجھے اتنا عرصہ تم سے غافل نہیں رہنا چاہیے تھا۔ میری بیٹی میری جدائی میں اتنی کمزور ہو چکی ہے۔ یلدز بتاتی ہے کہ تمہاری بیٹی تمہاری جدائی میں کمزور نہیں ہوئی بلکہ ایک لڑکے کی محبت میں اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے۔ یلدز زری سے کہتی ہے کہ جانتی ہیں آپ وہ لڑکا اس گھر کا ملازم تھا۔ زری یہ سن کر اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے مگر زہرا اس کو حوصلہ دیتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ لیزے خالد کے جانے کے بعد شائقہ کو فون کرتی ہے اور تمام حالات سے آگاہ کرتی ہے۔ شائقہ کہتی ہے میں تمہارے پاس آ کر بات کرتی ہوں۔ شائقہ لیزے کے گھر آتی ہے اور اس کو کہتی ہے تم خالد کو یوں ہی بے وقوف اور پاگل بناتی رہو، مجھے دھوکہ مت دینا، جانتی ہو میں نے تمہیں کیسے خالد کے آفس اور پھر اس کے دل تک پہنچا دیا۔ تم میرا ساتھ دو گی تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ شائقہ یہ کہہ کر نادر سے ملنے چلے جاتی ہے اور نادر کو خالد کے تمام حالات سے باخبر کرتی ہے۔ پھر نادر سے شائقہ نیا منصوبہ لے کر چلے جاتی ہے۔ کنور عالیہ سے کہتا ہے آپا میں ان تمام حالات سے بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں، میں کہیں دور جانا چاہتا ہوں۔ زری لیلا کو سمجھاتی ہے کہ اگر خالد چاہتا ہے کہ تم اس لڑکے سے الگ ہو جاؤ تو الگ ہو جاؤ، کیونکہ خالد تم لوگوں سے پیار کرتا ہے اور تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ لیلا یہ سن کر کمرے میں چلے جاتی ہے اور کریم وہاں آتا ہے۔ لیلا کو اداس دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور لیلا کے پیچھے اس کے کمرے میں آتا ہے۔ لیلا رو رہی ہوتی ہے، پھر کریم کے ساتھ باتیں کر کے خوش ہو جاتی ہے۔ اگلے دن زری لیلا کے ساتھ علی سے ملنے جاتی ہے، وہاں شائقہ بھی آ جاتی ہے اور لیلا کو بتاتی ہے کہ علی میرا بھتیجا ہے اور کایا کا بیٹا ہے۔ زری کہتی ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شائقہ کہتی ہے ایک اور نیوز بھی ہے کہ علی کی ماں کوئی اور نہیں بلکہ عالیہ ہی ہے۔ زری کہتی ہے میں تو پاگل ہو جاؤں گی اور بتاتی ہے کہ عالیہ اور کایا نے اب تو شادی بھی کر لی ہے۔ شائقہ گھر میں خود کو اکیلا محسوس کرتی ہے۔ کایا اور عالیہ کو کمرے سے باہر نکالنے کے لیے ڈائری سے چند صفحے پھاڑتی ہے اور ان کو ایک پیالے میں رکھ کر آگ لگاتی ہے اور اس پیالے کو الارم مشین کے سامنے کرتی ہے جس سے گھر کے تمام ہارن بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عالیہ اور کایا باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔
ہارن کی آواز سن کر عالیہ اور کایا پریشان ہو جاتے ہیں اور کمرے سے باہر آتے ہیں۔ شائقہ عالیہ کو دھونی دیتی ہے، میں تمہاری نظر اتار رہی ہوں، تمہارا دماغ بہت تیز ہے، کہیں تمہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ عالیہ شائقہ کی یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں ایسی آنکھوں کو ہی نوچ لوں گی جو مجھے نظر لگائے۔ دوستو، آپ سے ایک بات کہنی ہے، وہ یہ کہ اس ڈرامہ کو اتنا لمبا کھینچنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرامے کا اختتام اچھے موڑ پر ہونا چاہیے تھا۔ وہ یہ تھا کہ جب زینب اور عالیہ کی شادی ہو جاتی ہے تب اس ڈرامے کو اینڈ ہو جانا چاہیے تھا۔ اب یہ حالت ہے کہ دیکھنے والے فیڈ اپ ہو چکے ہیں اور ڈرامہ بنانے والے ابھی تک اس ڈرامے کو بہت زیادہ لمبا کرتے ہی جا رہے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے دوستو؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ دوستو۔